چاہے مولانا ناراض ہو جائے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوگا، یہ تو سن لو تاکہ آنکھ سے پردہ ہٹ جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ باقی وعدہ جو رہے گا بچا ہوا، جو باقی وعدہ ہے بعد میں آؤں گا تو پورا کروں گا، لیکن یہ آخری بات 5 منٹ میں، کئی منٹ میں زور سے بولو، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 یا بہت زیادہ 10 منٹ، بس اتنے میں تقریر ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، چونکہ یہ بہت قیمتی بات ہے تاکہ آپ لڑنا بند کر دے، جھگڑنا بند کر دے، آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ 10 منٹ کی بات ہے، برداشت کرو۔ میرے بعد قاری علاء الدین صاحب، ان کے بعد مولانا شہریار اور بھی دیگر علماء ہیں، سب کو حق حاصل ہے، سب کا حق جلسے میں ہے، سب کو وقت ملنا چاہیے، اس لیے کچھ وعدہ بچ جائے گا، بعد میں پورا کروں گا۔ میں وعدہ تو کر لیتا ہوں بہت لمبا چوڑا، لیکن وقت نہیں ملتا، وعدہ نبھا نہیں پاتا۔ ایک وعدہ پورا کیا، اب دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ 10 منٹ میں جلدی جلدی حدیث سن لو۔ مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، باب الاعتصام، صفحہ نمبر 30۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، امام بخاری نے بیان کیا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً واحدہ۔ قالوا من هي یا رسول اللہ؟ فقال ما انا علیہ واصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نہیں بیان کروں گا مولانا صائم صاحب صحیح سے۔ صائم کا معنی روزہ رکھنے والا، انہوں نے میری تقریر میں بھی روزہ ہی رکھا ہے، اس لیے ان کو صائم کہنے کا حق ہے۔ اجازت ہے؟ ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ خوش ہو کہ نہیں؟ ارے بولو آپ خوش ہو کہ نہیں؟ ناراض تو نہیں؟ زور سے بولو ہاں۔ اور اگر ناراض بھی ہوں گے تو میں آپ کو تو ناراض کر سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کو ناراض، ارے زور سے بولو اپنے محبوب اکبر کو ناراض، اپنے محبوب اکبر اور اپنے پیارے محبوب رسول کو ناراض۔ جو حدیث میں ہے وہی بیان کروں گا تاکہ لگے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا۔ مطلب سنیے، مطلب سنیے دھیان سے، ادھر ادھر مت بھٹکائیے گا ذہن، بڑی قیمتی بات ہے، سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا۔ پھر سے سنو، نبی نے فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام مسلمان کریں گے، میری امت کے لوگ کریں گے۔ جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ
बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नमी इसलिए होंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से उनका कनेक्शन होगा, उनका ताल्लुक होगा, उनका रिश्ता होगा, उनकी दोस्ती होगी। इसलिए जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप इतना, अगर कम से कम अभी डबल समझाऊंगा, 2 मिनट में डबल, घबराइए न, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, आप लोगों ने अब तक इस हदीस को एक टुकड़ा सुना होगा। कैसे सुना होगा? अक्सर मौलवियों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे उलमा कटपिस नहीं बयान करते, हमारे उलमा मुकम्मल, लेकिन कुछ लोग आगे भी छांट देते हैं, पीछे भी छांट देते हैं, ताकि राज राज में रह जाए, खुले नहीं। लेकिन आज मौलाना रब्बानी ने राज खोल दिया है। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल। बनी इस्राइल कौन है आपको पता है? इधर देखिए, बनी इस्राइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। और यह भी सुन लीजिए, जिन 10 भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उसी 10 भाई की औलाद को बनी इस्राइल कहा जाता है। ये इतने शातिर के इन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। उन्हीं की औलाद बनी इस्राइल। बनी इस्राइल में कौन है? ये यहूदी, ये नसरानी, जिसको आप क्रिश्चियन बोलते हो, ये क्रिश्चियन और ये यहूदी। यहूदी और क्रिश्चियन में क्या फर्क है? इधर देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं, हमारे उलमा बैठे हैं, आपका कुरान, हमारा कुरान कहता है, इधर देखिए, वकालतिल यहूदो उज़ैरो इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी का अकीदा यह है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा यानी क्रिश्चियन का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। है सब बनी इस्राइल, लेकिन इनमें ये 2 फिरका मशहूर है। लेकिन है कितने फिरके? 72। कितने फिरके हैं? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कितने फिरके? 72 फिरके इनमें है। बनी इस्राइल में नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया, वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जैसे वो लोग 72 में बट गए, उनसे दोस्ती की वजह से मेरी उम्मत 73 में बटेगी। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उन्हीं 72 से इनका तार जुड़ा होगा। चेहरा सामने अब्दुल्ला का होगा,
چہرہ سامنے عبدالستار کا ہوگا، چہرہ سامنے محمد کا ہوگا، چہرہ سامنے قطر کا ہوگا، چہرہ سامنے دبئی کا ہوگا، چہرہ سامنے مصر کا ہوگا، چہرہ سامنے زور سے بولو لبنان کا ہوگا، چہرہ سامنے سعودی کا ہوگا، لیکن پیچھے ہاتھ یہودی کا ہوگا۔ اسلام کی تاریخ پڑھو، اسلام کو برباد کسی نے کیا ہے تو انہی لوگوں نے کیا، انہی یہودیوں نے کیا۔ آج فلسطین میں آگ لگی ہے، اگر عرب کا مسلمان ابھی بھی آنکھ نہیں کھلی اس کی تو یہ آگ پورے عرب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اسلام کو نقصان ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے جتنا پہنچایا، اسرائیل نے جتنا پہنچایا، کسی نے نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور ہوش میں رہو، اور ہمارا ادھر دیکھیے، اپنے آپ کو بھی پہچانو اور کوشش کرو کہ ہم صحیح مسلمان بنے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں نے ساری حدیث آپ کو سنا دی، مطلب بھی بیان کر دیا۔ بولیے ہمارے گھر میں جو آگ لگی ہے، ہمارے پیچھے کون کھڑا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ ذمہ داری کے ساتھ اور حدیث کے حوالے سے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو آپ کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین۔ اگر بولنے میں قصدن سہون کہیں سے سبقت لسانی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ آپ بھی پڑھے، ہم بھی پڑھے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری تقریر ختم ہو گئی، انشاءاللہ جو بقیہ وعدہ ہے وہ کسی اور جلسے میں پورا ہوگا، میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بیٹھیے، میری تقریر